اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک ملاقات پروگرام کا کنسپٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ ہم آپ کی ملاقات ایک شخصیت سے کرواتے ہیں اور اس شخصیت کے بارے میں، اس کی ذاتی زندگی، تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور بے شک حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہم کچھ نکات، کچھ باتیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث اعزاز بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بنفس نفیس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بھی پسندیدہ ہے، میرے لیے بھی وہ پسندیدہ ہے، جن کو بارہا آپ نے سنا ہے، بلکہ بارہا آپ ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز میں، آپ کی روح پرور آواز میں ایسی مٹھاس دی ہے کہ آپ اس آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے لیے آپ نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ ناظرین، بلا تاخیر آئیے ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ ہیں دعوت اسلامی کے مبلغ قاری سید عبداللہ عطاری صاحب۔ قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب، دل کی اتحا گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، کافی عرصے سے ہم چاہ رہے تھے ایک ایسا پروگرام ہو۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہمیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات پروگرام، میں آپ کو بتا دوں قاری صاحب کہ ایک ملاقات پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حوالے سے بھی، حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ رسمی سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا قاری صاحب کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ جی انور بھائی، تعلیم و تربیت ویسے تو جو اکیڈمک جو ہوتی ہے ہماری اسکول کی تعلیم، وہ تو بچپن سے چلی رہی تھی، لیکن جہاں تک دینی تعلیم کا اگر آپ کا سوال ہے تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیض ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو الحمدللہ ہر سال فرسٹ آتا تھا اپنی کلاس میں، تو یعنی کہ اکیڈمک کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں فرسٹ آتا تھا۔ کم و بیش 8 کلاس تک یہی تھا معاملہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر ہمارے بڑے بھائی، جو میرے بڑے بھائی ہیں سید تنویر احمد، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اور پھر ان کو یہ ذہن دیا گیا اور ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ جو میرا بھائی ہے، یہ ذہین بھی ہے اور جلدی پک کرتا ہے، اس کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کراچی میں ہے، تو وہاں الحمدللہ انہوں نے مجھے حفظ قرآن کے لیے ڈالا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شروع میں بڑی تکلیفیں آئیں، کیونکہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک ساتھ نہیں تھا معاملہ۔ جس طرح اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی موریشس میں شروع کیا کہ اکیڈمک بھی ساتھ ہے اور دین بھی ساتھ ہے۔ اب تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اس دور میں 1990 کی بات کر رہا ہوں میں، اچھا، تو اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس میں تھا کہ اگر حفظ کرنا ہے تو فل ٹائم صبح 8 سے 4 مدرسے جانا ہے، اور اسکول جانا ہے تو پھر صبح 8 سے 2 بجے تک، 3 بجے تک اسکول جانا ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو پھر مجھے بالکل اسکول سے اٹھایا گیا اور اس تعلیم کو اسٹاپ کیا گیا، اور پھر مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں ڈالا گیا۔ تو تکلیفیں آئیں، لیکن الحمدللہ انہیں برداشت کیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر والدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بڑا ہو کر یہ بنے گا، بڑا ہو کر، یا ابو چاہتے ہیں
میرا بیٹا یہ بنے یا میری بیٹی یہ بنے یا امی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہوئے ہیں. میں اپنا پرسنل اگر بتاؤں تو عموماً بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا, میں بڑا ہو کر وہ بنوں گا. تو مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا تو وہی جو عموماً بچوں کا ہوتا ہے پائلٹ بننے کا شوق تھا. اچھا ماشاء اللہ. کہ بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا. وہ کیونکہ اس میں جہاز اڑانا ہوتا ہے اور اس میں ایک فن ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اپنا پرسنل تو بچپنے میں یہی تھا. لیکن والدہ بتاتی ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب کا, میں چھوٹا ہی تھا 11 سال کا تھا تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو والدہ بتاتی ہیں کہ میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو اب آ رہا ہے یہ حافظ قرآن آ رہا ہے. جو آ رہا ہے کیونکہ میں آیا نہیں تھا اس وقت. تو پیدائش سے پہلے والد صاحب جو ہے وہ مجھے, میرا نام بھی انہوں نے رکھ لیا تھا. اچھا. اور حالانکہ اس وقت پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آ رہا ہے اور عبداللہ آ رہا ہے اور یہ حافظ قرآن بنے گا. ماشاء اللہ. آ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والد صاحب اس وقت تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, مگر والد صاحب نے کہہ دیا کہ آ رہا ہے. گفتگو تو ہوتی رہے گی کہ چونکہ قاری عبداللہ سید صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک کلام کے 2 شعر ہو جائے پھر ہم اپنے گفتگو کو جائے رکھیں. بالکل. اور میری عادت بھی ہے, عموماً محفلوں میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شروعات کی جائے تو کلام اعلیٰ حضرت ضرور پڑھا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی میں یہ ناظرین کو بھی بتا دوں کہ کیوں اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے اور کیوں ہم پڑھتے ہیں اور کیوں اس کو پڑھانا اور سمجھانا بہتر سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو کلام ہے وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق, بالکل بالکل, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث اس کے اندر شامل ہوتی ہے, آپ کے ہر شعر میں یا تو قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم ہوتا ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے یا کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو یہ بالکل عین شریعت کے مطابق کلام ہے کہ جو بغیر تحقیق کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ آج کل تو بس اللہ معاف کرے ایسے ایسے کلام بھی آ رہے ہیں کہ جو آدمی کو گمراہی کی طرف بھی لے جائیں. تو لہٰذا اسی لیے عموماً یہ کہا بھی جاتا ہے, ہم نعت خوانوں کو کہتے بھی ہیں کہ کلام سلیکٹ کرتے وقت کسی عالم کا کلام سلیکٹ کریں کہ تاکہ اس میں یہ غلطیاں نہ ہوں. تو الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت تو امام الکلام ہے, تو ان کا کلام تو یقیناً بالکل ان غلطیوں سے پاک ہے, شریعت کے مطابق ہے. تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے 1-2 شعر میں پیش کرتا ہوں جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے. بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے کیا بات ہے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں,
ان کی مہکنے دل کے مقطع ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب، کلام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں. جی. کس وقت آپ کو لگا کہ اب تو پائلٹ بننا اب دور کی بات ہے، اس کو چلو بھول جائے، اور جو ہمارے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی خدمات، تبلیغ دین میں جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کو لگا کہ نہیں، اب یہی میرا مقصد ہے؟ کب آپ کو یہ احساس ہوا؟ جی، بھولنے کا جہاں تک تعلق ہے انور بھائی، تو یہ میں پہلے کلیئر کر دوں جی کہ دینی کام کرنے کے لیے، دینی خدمات دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم چھوڑی جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں تو پھر وہ سونے پہ سہاگا کا کام کرتا ہے. بالکل بالکل. میں یہ نہیں کہتا کہ جو صرف دنیاوی تعلیم سے وابستہ رہے وہ دین کا کام نہ کر سکے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن دور کے مطابق، آج کے دور کے مطابق بات اگر ڈیمانڈ دونوں کی ہے، ڈیمانڈ دونوں کی ہے. تو وہ جہاں تک بھولنے کا تعلق ہے تو وہ پھر مصروفیات ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر آدمی کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں دونوں کو لے کے نہیں چل سکتا، اب مجھے ایک طرف کس طرف لے کے جانا ہے. تو میرے ساتھ بھی جب میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ 8ویں کلاس تک میں نے اسکول نہیں چھوڑا، پھر حفظ قرآن کی طرف توجہ دی، دیگر دینی تعلیمات کی طرف توجہ دی، تو دنیاوی تعلیم چھوڑی نہیں. اچھا. اس کو میں پرائیویٹ کرتا رہا، یعنی ریگولر اسکول نہیں جاتے تھے، کالج نہیں جاتے تھے، لیکن پرائیویٹ کے طور پر الحمدللہ ایگزامز بھی دیے. اور موریشس آنے تک میں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی کراچی میں، پاکستان میں ہماری جو کالج تھا، پریمیئر کالج، اس میں نے کنٹینیو کیا، اور اس تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے بعد دینی تعلیم کو بھی کنٹینیو رکھا. پھر الحمدللہ موریشس آنے کا ہوا. اب جب موریشس آئے تو پھر یہاں کی مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ پھر اس تعلیم کو کنٹینیو جس طرح کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے. پھر دینی تعلیم کی طرف زیادہ زور دیا، اور وہ ابھی تک جاری ہے. میں تو ابھی تک اپنے آپ کو طالب علم دینی سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. قاری صاحب، آپ نے بات کو چھڑ دی ہے، موریشس کا نام آ گیا. جی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے. ہم نے یہ سنا ہے کہ موریشس میں آپ پہلے مبلغ دعوت اسلامی کے جو پہلے مبلغ ہیں وہ آپ رہے ہیں. جی. تو یہ سفر کراچی سے پاکستان سے موریشس کا یہ سفر، اس کے کیا اسباب بنے، کیسے ہوا یہ؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. اور یہ میں اس کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہوں، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پہلا مبلغ دعوت اسلامی سبحان اللہ، مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ مدنی مرکز نے مجھے موریشس بھیجا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کو موریشس میں متعارف کرانے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. 2001 میں آیا تھا، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 30 مئی 2001 میری فلائٹ تھی. میں پہلی مرتبہ موریشس آیا. تو اسباب کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا نگیب جاودی، یہ موریشس میں عالم دین ہیں، یہ ایک دارالعلوم کے پریزیڈنٹ تھے. تو ان کا یہ ذہن تھا کہ دارالعلوم میں ایک ایسا ٹیچر ہو کہ جو بچوں کی تربیت بھی کرے، بچوں کو تعلیم بھی دے، اور ساتھ ساتھ نعت خوانی اور اس کے حوالے سے بھی بچوں کو وہ تربیت دیتا رہے. تو ان کی نظر جمی دعوت اسلامی پر کہ وہ الحمدللہ امیر اہل سنت سے
मक्के शरीफ में मुलाकात भी कर चुके थे, दावत इस्लामी से रूशनास भी हो चुके थे। तो उनकी नज़रें जमी दावत इस्लामी पर कि ये दावत इस्लामी का ही मुबल्लिग ये सारे काम कर सकता है। तो वो फिर बाकायदा कराची गए इसके लिए, और दावत इस्लामी का जो मरकज़ फैज़ान मदीना है कराची में, आलमी मदनी मरकज़, उसमें वो गए और वहाँ जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें एक ऐसा मुबल्लिग चाहिए कि जो नातख़्वां भी हो, कारी भी हो और फिर मुदर्रिस भी हो, और ये सारे काम वो कर सकता हो, जैसे कि ऑल इन वन, ऑल राउंडर, ऑल इन वन। तो वो उन्होंने जब ऐसी रिक्वेस्ट की हमारे ऑफिस में, तो मैं उन दिनों इत्तेफाक से ऑफिस में ही बैठता था, वहाँ पर हमारे जो निगरान थे शब्बीर भाई, तो उनके साथ मैं भी बैठा हुआ था। मेरा काम था मेल्स चेक करना और उनके रिप्लाई करना। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो हमारे शब्बीर भाई ने जब मौलाना जाऊदी साहब की ये बात सुनी तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इनको ले जाइए। तो इनको ले जाइए। तो मौलाना साहब ने मुझसे कहा तिलावत सुनाइए, मैंने उनको सूरह हश्र की आखिरी आयत तिलावत सुनाई। नात शरीफ सुनाइए, मैंने उनको नात शरीफ के शेर सुनाया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। अगले ही दिन, उसके अगले ही दिन वो मुझे कराची से इस्लामाबाद वो मॉरिशस एम्बेसी इंटरव्यू के लिए वो बाकायदा मुझे ले गए। वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे वीज़ा मिला, विज़िट वीज़ा मॉरिशस का। और इस तरह मेरे मॉरिशस आने का सबब हुआ कि मदनी मरकज़ ने एज़ ए मुबल्लिग, और ये हमारे निगरान का मुझ पर भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे भेजा कि इसको ले जाइए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मॉरिशस में आया और दारुल उलूम मजलिस रज़ा में वहाँ पर मैंने शुरू में काम भी किया एज़ ए मुदर्रिस, इस्लामिक टीचर। तो वहाँ से फिर ये काम शुरू हुआ। तो काफ़ी, यानी कि आप तो हज़रत आप एक ऐसे सफ़र पर आप निकल पड़े जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थीं। जी बिल्कुल। और इस बात का एहसास आपको बखूबी है। बिल्कुल। मॉरिशस में अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अल्लाह ताला अगर जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा कि जिस मॉरिशस में आप मशहूर हुए अपने ख़ास अंदाज से, अपने ख़ास स्टाइल से, जो आप नात पढ़ते हैं, जो आप बयानात भी करते हैं। और हमने ये भी देखा है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह आप हमारी ज़बान क्रियोल भी आप अच्छी तरह बोल भी लेते हैं, यहाँ तक कि आप अपने वाज़ व नसीहत भी अल्हम्दुलिल्लाह आप क्रियोल ही ज़बान में करते हैं। तो इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई कि आप मॉरिशस की ज़बान को आप सीखें? जी अनवर भाई, बहुत अहम सवाल है। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो शुरू में जब मैं आया मॉरिशस, तो मेरी रिहाइश तो प्लेंदे पपाई में थी, क्योंकि दारुल उलूम वहाँ था, मेरी रिहाइश वहीं थी। तो प्लेंदे पपाई वो एक ऐसा इलाका था कि वो बाकायदा उर्दू को पसंद करते थे। जी। कि अगर कोई इवन क्रियोल बोलने की कोशिश करे तो वो कहते थे नहीं, उर्दू में बयान करें। तो वहाँ का तो ये माहौल था। उस दौर की बात बता रहा हूँ, 2001 की। अब क्या है मुझे नहीं पता। तो उस दौर में ऐसा था कि वो पसंद करते थे। लेकिन जब मैं उस इलाके से निकला और रोज़ हिल और पोर्ट लुइस, क्यूरपिप, ऐसे इलाकों में जाकर मैंने बयानात किए, तो मुझे फेस इम्प्रेशन से समझ में आ जाता था कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा। यानी उनके बाज़ औक़ात उनका जो रिस्पॉन्स होता था कि मैं बयान कर रहा हूँ कि जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ देगा उसे हज़ारों साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो आवाज़ आ रही है सुभान अल्लाह। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये सिर्फ अंदाज़े गुफ्तगू पे सुभान अल्लाह कहते हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये बोलने वाला, वाइज तकरीर करने वाला अपने फ्लो में जो तकरीर करता जा रहा है, उनको ये पता है कि जब इसने रुकना है मुझे सुभान अल्लाह कहना है। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन शायद एक तादाद है जो कुछ नहीं समझती, वो सिर्फ फ्लो पे सुभान अल्लाह कह के घर चली जाती। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी तो इरशाद फरमाया कि उसने जो भी रसूल जिस कौम में भेजा वो उनकी ज़बान वाला भेजा। तो ये बहुत बड़ी दलील थी मेरे लिए कि अगर मुझे मेरे मदनी मरकज़ ने एतमाद करके दीन का काम करने के लिए, दावत का काम करने के लिए इस मुल्क में भेजा है, तो मुझ पर ये ज़िम्मेदारी लाजिम आती है कि मैं इस मुल्क की ज़बान सीख कर इनमें मैसेज दूँ। अपनी ज़बान नाफिज करना ये एक अलग बात है, और उन्हीं की ज़बान में जाकर या उन्हीं के मिजाज में घुल मिलकर उनमें दीन का काम करना, ये एक अलग बात है। जो मुश्किल काम भी है और टाइम टेकिंग टाइम है, ये चीज़ है कि इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, और हर कोई इसको करने की कोशिश भी नहीं करता। हर कोई इसको करने के लिए यूँ समझ लें इस मुश्किल में पड़ने की
اس کی اہمیت نہیں دیتا. اہمیت نہیں دیتا. وہ اپنے سر پہ اس مشکل کو لینے کی یوں سمجھ لیں کہ گوارا نہیں کرتا کہ کیا ضرورت ہے. لیکن میرا یہ ذہن تھا کہ کیونکہ اگر دعوت کا کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, تو پھر زبان ضروری ہے. تو پھر میں نے باقاعدہ سیکھا, اور سیکھا, بچوں سے سیکھا. ہم بچوں کو قرآن سکھاتے تھے, تجوید سکھاتے تھے, پھر انہی بچوں سے کریول ہم سیکھتے تھے. میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ کو کریول میں کیا بولتے ہیں, تو وہ مجھے بتاتے تھے آمن دلو, تو میں اس کو اردو میں لکھتا تھا آمن دلو, اور پھر اس کو باقاعدہ زبر زیر لگا کے, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آمن ہے, آمین نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے. اوت ہے, اوت نہیں ہے, اوت الگ ہے, اوت الگ ہے. یعنی یہ سب چیزوں کو میں نے باقاعدہ توجہ دی, بہت اس پہ کوشش کی. اس طرح میں نے بچوں سے سیکھا. پھر یہ ہے کہ الحمدللہ جب زندگی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر نکاح اور شادی کے معاملات ہوئے, تو جب گھر میں ایک موریشن آ گئی تو پھر اس نے بھی سکھایا. پھر تو اب کوئی دقت نہیں. اب الحمدللہ عادت ہو گئی. ماشاءاللہ کوئی دقت نہیں. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں دعوت اسلامی کے نگراں قاری سید عبداللہ عطاری دامت برکاتہ عالیہ. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ جڑ رہیے. ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ایک ملاقات پروگرام میں, اور ہم محو گفتگو ہیں قاری سید عبداللہ عطاری دامت برکاتہ عالیہ سے. وقفے سے پہلے ہم نے قاری صاحب کی زندگی, ان کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ماریشس آنے کے اسباب کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی, اور جیسا کہ ہمارا یہ فارمیٹ ہی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے موجودہ حالات کے بارے میں ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی ہم بڑھتے ہیں. قاری صاحب, ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم حالات حاضرہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج حالات ہمارے سامنے ہیں, اس پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. تھوڑی دیر آپ نے کہا کہ آپ نے خود محنت کی ہے, ماریشس آ کر لمبا سفر طے کر کے اتنا عرصہ آپ ہمارے درمیان رہے, یہاں تک کہ آپ نے کریول زبان جو ہماری مادری زبان بھی ہے اس کو آپ نے سیکھا, اور اسی میں آپ اپنے واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے. مگر آپ کو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان سب کے باوجود بھی آج انسان صراط مستقیم سے, یعنی کہ سیدھا راستہ سے وہ بھٹک رہا ہے؟ واعظ و نصیحت آپ بھی کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پر پروگرام ہو رہے ہیں, ریڈیو پر پروگرام ہو رہے ہیں, جہاں بھی آپ جائیں, آپ انٹرنیٹ کا کو لے لیجئے, آن لائن آپ دیکھ لیجئے کتنے پروگرام ہو رہے ہیں. مگر کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک کہ انسان یعنی کہ سنبھل نہیں پا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اگر وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن اگر اہم وجوہات کی طرف ہم غور کریں تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جانا, یعنی اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دینا. یہ آج دیکھیں, ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں, یا آپس میں کبھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, 4 آدمی جمع ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم معاشرے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم بول رہے ہوتے ہیں معاشرہ بہت برا ہے, لوگ بہت برے ہیں, آج دیکھو سوسائٹی یہ ہو گیا وہ. ہم معاشرے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی بولنے والا شخص کہ جو تھوڑی دیر پہلے گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو کر معاشرے کو کرٹیسائز کر رہا تھا, جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ اسی طرح بیوی سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے غلط انداز میں اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, اخلاق کی کمی ہوتی ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی برائیوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر کرٹیسائز کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول رہے ہیں, جبکہ خود انسان بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب ہم معاشرہ کہتے ہیں, سوسائٹی کہتے ہیں, تو سوسائٹی یہ درختوں کا یا ستونوں کا, عمارتوں کا نام تو نہیں ہے نا. سوسائٹی تو آپ کا اور میرا نام ہے. ہم کہہ رہے ہیں معاشرہ برا ہے, تو اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کروں اور اپنے آپ سے شروع تو کروں. میں یہی رونا پیٹتا رہوں, میں یہی انتظار کرتا رہوں کہ کب معاشرہ درست ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اور میں ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں.
تو اگر ہر فرد یہی سوچتا رہے گا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو پھر معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اہم وجہ علم دین کی کمی بھی ہے. لیکن جس طرح بھی آپ نے خود مینشن کیا کہ تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سمجھانے والے نہیں ہیں یا علم پہنچانے والے نہیں ہیں. اب ایسا نہیں, اب تو فنگر ٹپس پہ ہے نا. ہاں بالکل. آپ کسی کی بھی تقریر, کسی کا بھی بیان سننا چاہیں, کتنی دیر کا سننا چاہیں, ریوائنڈ کر کے سننا چاہیں, فارورڈ کر کے سننا چاہیں, سب آپ کی فنگر ٹپس پہ. کب آپ سننا چاہتے کب آپ سننا چاہیں وہ سب آپ کی فنگر ٹپس پہ. مجھے یاد ہے ایون جب میں بھی موریشس میں آیا شروع میں, تو ایک بیان سننے کے لیے ہم بھی سفر کرتے تھے اور بہت سارے لوگ سفر کر کر کے بیانات سننے آتے تھے. تو اب ایسا نہیں ہے. وہ ایک دور تھا. وہ ایک دور تھا. وہ ایک دور تھا. اب تو فیس بک لائیو ہے, اب تو یوٹیوب ہے, دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ ہم گھر بیٹھے آرام سے ہوم کمفرٹ کے اندر سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کر رہے, اس سے کچھ پازیٹیو ہم وہ کیا کہتے ہیں اسے موومنٹ نہیں لے رہے, ہم اس میں کچھ اپنے آپ میں کچھ لا نہیں رہے, چینجنگ عمل نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے اپنے اندر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے قاری صاحب؟ اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا, جتنا سیکھا اپنی استطاعت کے مطابق میں اسے عمل میں تو لاؤں نا. میں صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے میں گھر چلا گیا اور اس کے بعد میں بھول گیا. آج ہم ختم میں جاتے ہیں, مولود میں جاتے ہیں, محفل میں جاتے ہیں, مجلس میں جاتے ہیں, پروگرامز میں جاتے ہیں, کیا کچھ ہمیں نہیں سکھایا جاتا, لیکن ہم وہ سب وہیں چھوڑ کر یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کر آ جاتے ہیں. ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ کرنے والے بھی ہیں, لیکن جنرلی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک واقعہ آپ کی اس بات سے یاد آیا, مختصر سا واقعہ میں شیئر کر دوں کہ ایک والد صاحب جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے. تو بچہ بار بار پریشان کر رہا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, 5 سال کا 6 سال کا. وہ آتا, پاپا یہ بنا دو, پاپا یہ کر دو, پاپا وہ کر دو. تو پاپا کو سمجھ میں ٹیکنیک آئی. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے, میرا مطالعہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ان کے پاس ایک ورلڈ میپ تھا, دنیا کا نقشہ. انہوں نے اس نقشے کو پھاڑا, ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس بیٹے کو دیا, بولا بیٹا اسے صحیح سے جوڑ کے لاؤ. تو ایک طرح سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ اب یہ کب جوڑے گا, اس کو کیا پتا امریکہ کہاں ہے تو کینیڈا کہاں ہے, تو یہ کیسے جوڑے گا, 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے, یہ کیسے اس کو جوڑے گا, یہ کرتا رہے گا, میں اپنا مطالعہ کر لوں گا. تو 5 منٹ کے بعد بچہ آیا اور نقشہ بالکل ٹھیک جوڑ کے لے آیا. والد صاحب حیران, بیٹا تم نے یہ کیسے جوڑا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ کون سا بر اعظم کہاں ہے, کون سا ملک کہاں ہے, کون سا سمندر کہاں ہے, تم نے کیسے اس کو جوڑ لیا دنیا کے نقشے کو. تو بچے نے حیرت سے پاپا کو دیکھا اور بولا ابو جان مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سارے ممالک جو آپ نام لے رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا یہ کہاں ہے. تو بیٹا تم نے کیسے جوڑا. اس نے کہا اس دنیا کے نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی فوٹو تھی, میں نے بس اس کا جہاں ہاتھ تھا ہاتھ لگا دیا, جہاں پاؤں تھا پاؤں لگا دیا, جہاں سر تھا سر لگا دیا. تو میں نے بس ایک آدمی کو ٹھیک کیا, دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو یہی مثال اس وقت آپ کے سوال کا جواب ہے. بالکل کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ٹھیک ہو جائے تو اس ایک آدمی کو ٹھیک کرنا ہوگا جس کا نام ہے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اگر ہر سننے والا جو ہمارا ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں, اگر ہر سننے والا یہ اپنے اوپر اپلائی کر لے کہ یار میں کوشش میں لگ جاؤں کہ میں غیبت نہ کروں, میں چغلی نہ کروں, میں حسد نہ کروں, میں جھوٹ نہ بولوں, میں یہ نہ کروں, اگر ہر آدمی یہ سوچنے پہ لگ جائے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ قاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام تو نہیں ہے, یعنی کہ بڑا کام سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ پہاڑ توڑنے کے برابر تو نہیں ہے, بہت ہی آسان نسخہ آپ نے بتایا. پہاڑ توڑنا بلکہ وہ اس وقت ہو جاتا ہے جب میں معاشرے کی بات کر رہا ہوتا ہوں. پوری دنیا کو کون ٹھیک کرے گا بھائی, پوری دنیا کو کیسے ٹھیک کریں گے, ہم نہیں کر سکتے, تو ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہی پوری دنیا اگر یہی بات لے لے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا 6 فٹ کا آدمی, اس میں کتنا ٹائم لگے گا, تھوڑی سی کوشش ہے. من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اللہ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ومن اراد الاخرۃ وسعى لها, کہ جس نے آخرت کے لیے کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش تو کریں ہم. اور یہ بھی یاد رکھیں انور بھائی, اس سے مجھے یاد آیا کہ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے, ایفرٹ مانگی ہے, رزلٹ نہیں مانگا. اللہ نے رزلٹ نہیں مانگا, کسی بھی کام کے لیے ہم سے کوشش مانگی ہے. بندے میرے کوشش تو کر, رزلٹ نہیں مانگا. رزلٹ تو اللہ کے دست قدرت میں, کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں. میرے ذریعے کسی کو ہدایت ملے نہ ملے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس تک ہدایت پہنچانے کا وسیلہ بن جاؤں. تو اللہ نے ہم سے کوشش مانگی, ہم کوشش بھی نہیں کرتے, مسئلہ یہ.
اچھا قاری صاحب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ جائیں الحمدللہ آپ کے جاننے والے بھی، آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کے رسوخ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نافرمان، تو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ بچے میری بات نہیں سنتے، وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے والدین سے جو لاچار و مجبور ہیں، جو خود کے اپنے بیٹے، اپنے بچوں سے اگر کچھ بات کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ بچے جو اس کو چھڑک دیتے ہیں، جیسے کہ ایک طرح سے ان کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، افسوس کی بات ہوتی ہے. تو ایسے والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغامات تو بہت سارے اس سوال پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ ہی کی لینگویج میں، کریول لینگویج میں ایک پروورب ہے، کہتے ہیں دل و سوئف کنال. آپ نے گویا کہ اس کا خلاصہ آپ نے جی پیش کر دیا. کہ دیکھیں، ہم بعض اوقات ایز اے پیرنٹ میں بات کروں، پیرنٹ سے میں بات کروں، تو ہم بعض اوقات ایکسپیکٹیشنز تو بہت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن اس کے لیے میری اس کے پیچھے کوششیں کیا ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. دیکھیں، میں اپنے بچے کو بٹھا کر آدھے گھنٹے کا لیکچر دوں، 1 گھنٹے کا لیکچر دوں، اسے قرآن بھی سناؤں، اسے حدیثیں بھی سناؤں، اسے واقعات بھی سناؤں، آپ یقین کیجئے انور بھائی، وہ 1 گھنٹے کا لیکچر وہ کام نہیں کرے گا جو میرا 1 منٹ کا عمل جو میں نے کیا ہے بچے کے سامنے وہ کام کرے گا. ہم بعض اوقات لیکچر دے کر بچوں کو کسی اچھا اسپیچ کرنے والے کی اسپیچ سنا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنے عمل پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے والدین. اور بچہ جو ہے نا، بچہ وہ تو یوں سمجھ لے خالی کیسٹ کی طرح ہے. بچہ تو بالکل جس طرح ہوتی ہے نا، ایک کیسٹ خالی ہوتی ہے، اس میں جو بھریں گے، جو ریکارڈ کریں گے وہی ہوگا. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی، میرے باپ نے ٹی وی بند نہیں کیا، میرا باپ نہیں اٹھا وضو کرنے کے لیے. وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن میری ماں پھر بھی بیٹھی ہوئی ہے ٹیلی ویژن کے سامنے، اس کا سب معاملات چل رہے ہیں، گانا بھی چل رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اب ایسا بچہ جو آنکھوں سے تو یہ دیکھ رہا ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھاگ کے نماز پڑھے، مسجد میں جائے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو مجھے سب سے پہلے ماڈل بننا پڑے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو، میں چاہتا ہوں میرا بچہ فرما بردار ہو، اور آپ نے بھی کہا کہ میں نافرمان کا جملہ استعمال نہیں کروں گا، تو نافرمان ہو رہے ہیں انور بھائی، باقاعدہ نافرمان ہو رہے ہیں، باقاعدہ منہ پر معاذ اللہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور والدین کا ادب، والدین کی گستاخیاں کر رہے ہیں. ادب تو دور کی بات، گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمیں ملتی ہیں، ہمارے پاس ٹیلی فونز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے بچے ہیں اس وقت بھی اس معاشرے میں، بچے تو نہیں بولوں گا، بڑے بھی ہیں اس میں شامل، کہ جو باقاعدہ اپنے والدین سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، تلخ کلامیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو علم دین کی کمی بھی ہے، اور پھر کچھ تربیت کی کمی بھی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے، اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ بچوں کی تربیت پر شروع سے توجہ دی جائے. ہمارے یہاں جو کمی ہے نا، وہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بڑا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہو جائے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، سیکھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، سیکھ جائے گا. اور معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. بالکل برعکس ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہم دیکھیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ وہ کھانے پینے کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، جب اس کو فیل کرنا، محسوس کر لے، اب تمہارے تربیت کرنے کا وقت شروع ہو گیا. اور وہ عمر ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 1 سال 1.5 سال، یعنی 1 سال 1.5 سال کے بچے سے ہمیں تربیت کرنا شروع کر دینی ہے. اس عمر سے بچے کی تربیت کرنی ہے. جب وہ کھانا شروع کرے تو اسی وقت اسے بتائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے بیٹا، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے بیٹا. یہ وقت شروع ہو گیا تربیت کا. ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، تو وہ پھر کچھ اور ہی سیکھ جاتا ہے. معاشرہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، ماحول تو ایسا ہی نہیں ہے. ماحول ٹھیک نہیں ہے. اچھا، وقت بہت کم ہے قاری صاحب، مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم واضح نصیحت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2-3 ایسی سنتیں آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں جو روزانہ وہ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی، جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ خود کو اگر ہم سنبھال لیں تو معاشرہ بھی سنبھل جائے گا. کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سنتیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اوکیزن پر، ہر ماحول پر، ہر اسٹیپ پر ہیں. جب آپ باپ ہیں تو اس کی الگ سنتیں ہیں، آپ
दादा बन जाएं तो नाना बन जाएं तो उसके अलग मामलात हैं, आप गैर शादीशुदा हैं तो उसके अलग हैं, शादीशुदा हैं तो उसके अलग हैं। वो तो स्टेप बाय स्टेप हमें सीखनी है। और जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ की कि इल्म दीन की कमी है, बहुत इल्म दीन की कमी, इल्म दीन में प्यारे आका की सुन्नतें भी आती हैं कि हम सुन्नतें सीखते ही नहीं हैं, तो उस पर अमल कैसे करेंगे। तो एक तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन आपने कहा ना कि एक दो सुन्नत मेंशन करें, तो मैं यहाँ एक सुन्नत ज़रूर मेंशन करूँगा कि जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, फ़ुक़दान है जिसे कह लें आप, आज हमारे माशरे में फ़ुक़दान है इसका, और वो है अच्छे अखलाक की सुन्नत। आज हमारे यहाँ अच्छे अखलाक की सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता। ये भी तो हमारे आका की सुन्नत है ना। हम ये कह के शॉर्टकट से निकल जाने की कोशिश करते हैं कि ये तो हुजूर के अखलाक थे, हम ऐसे कैसे बन सकते हैं। तो नहीं, हुजूर के अखलाक थे, वो इसीलिए थे, वो इसीलिए हुजूर ने इन अखलाक को हमें दिया कि हम उसको फॉलो करें ना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की पैरवी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो रसूलुल्लाह की पैरवी अखलाक में भी तो हो ना। अब मैं बाहर बैठकर बयानात करूं और लोगों को तो बड़ा अच्छे से दर्स दूं, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, घर जाऊं और वही बदअखलाकियाँ अपने घरवाली से करूं, वही बदअखलाकियाँ अपने बच्चों से करूं, या अपने माँ बाप से बुरे अखलाक से पेश आऊं। आज ये हो रहा है। बाज़ाहिर मजहबी नज़र आने वाला शख्स भी अखलाक के ज़ेवर से आरास्ता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये अलग टॉपिक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक, ये बिल्कुल अलग मौजू है। क्योंकि बज़ाहिर ये जो सुन्नतें जो नज़र आ रही हैं कि दाढ़ी शरीफ है, इमामा शरीफ है, ये तो वो है कि जिससे मैंने अपने ज़ाहिर को संवार, ये मैंने अपने ज़ाहिर को संवार लिया, बातिन कुछ और। लेकिन बातिन संवारना, और उस बातिन को संवारने में अगर अखलाक अच्छा हो गया, अखलाक को सुधारने में मैंने कोशिश कर ली, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सीधी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल कारी साहब, ये एक ऐसा मौजू है, मैं समझता हूँ कि हर बात पर, हर लफ्ज़ पर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कई घंटों के प्रोग्राम हो सकते हैं। बहरकैफ एक मुलाकात का एक मुकर्ररा वक्त है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कारी साहब, आपको तो पता है कि इन दिनों जो आलमी वबा जो छाए हुए हैं, वो जो पैंडमिक है कोविड-19 को लेकर, और हम ये भी रोज़ाना अखबारों में, न्यूज़ में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि इसके जो वेरिएंट्स हैं, इसके जो अक़साम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुहल्लिक अब सामने आ रहे हैं। तो मुख्तसरन आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ऐसे हालात में क्या इक़दामात, यानी कि एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं। और दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कारी साहब कि कहते हैं यकीनन ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो अगर मौत आए तो कोई बात नहीं, अगर मौत वबा से भी आ जाए कोई बात नहीं। तो क्या ऐसा सोचना, ऐसा करना क्या दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ऐसा सोचना। जो आखिरी बात आपने जो फरमाई कि ये सोचकर अल्लाह पर तवक्कुल इस अंदाज में करना कि मुझे अल्लाह पे तवक्कुल है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं एहतियात नहीं करूँगा, अल्लाह पे तवक्कुल करूँगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। और ये सोच भी शैतान की तरफ से, जी, ये सोच भी शैतान की तरफ से। मुझे वो रिवायत याद आ गई, फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में आला हज़रत ने, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल किया है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, अच्छा, हज़रत ईसा के बारे में मैं पहले बता दूं कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले बहुत बड़ी शख्सियत, ऐसा तवक्कुल कि आपका ना अपना घर था, ना आपके पास कोई रहने सहने के असबाब थे, सिर्फ आपके पास पानी पीने का एक प्याला था। और किताबों में लिखा है कि वो भी आपने एक दफ़ा मुलाजा फरमाया कि एक शख्स दरिया पे अपने हाथ से पानी पी रहा है, तो आपने वो प्याला भी सदका कर दिया। पानी तो हाथ से भी पिया जा सकता है, वो प्याला भी नहीं रखा। ऐसा अल्लाह पर तवक्कुल था हज़रत ईसा का। तो एक मरतबा शैतान आया आपके पास और आपसे कहा आपको अल्लाह पे तवक्कुल है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कुल है। तो शैतान ने कहा फिर ये सामने जो पहाड़ है इस पे चढ़ें और कूद जाएं, आपका अल्लाह आपको बचा लेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान के इस वार का जवाब कैसे दिया, वो उसकी ज़रूरत है आज हमें। आपने कहा ए मरदूद, मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ, अल्लाह का इम्तिहान नहीं लेता। तो आज हम अल्लाह का इम्तिहान ले रहे हैं। एक तादाद है ऐसी कि जो बाकायदा मुंह फट इस तरह बोल रही होती है कि मैं एहतियात नहीं करूँगा, मुझे ये मास्क वास्क और ये सैनिटाइज़र और ये डिस्टेंस, ये सब उसकी ज़रूरत नहीं है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। तो ये तवक्कुल नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें ये सिखाती हैं कि अपने ऊँट की रस्सी को बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो कि ये कहीं नहीं जाएगा। ऊँट को खोल के तवक्कुल करना तवक्कुल नहीं, बेवकूफ़ी है। तो आज बेवकूफ़ी के शिकार एक तादाद है जो हो रही है। तो सबसे पहले तो आपके सवाल में मैं यही अर्ज़ करूँगा
کہ جو ایکسپرٹس نے میڈیکل ایکسپرٹس نے جو ہمیں احتیاطیں بتائی ہیں جی ہمیں اس کو کرنا چاہیے. ماسک ہو گیا, گھر سے بلا وجہ نہ نکلنا, یہ ہو گیا, سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی, سینیٹائزر ہو گیا, اس ٹائپ کی جتنی بھی احتیاطیں ہیں یہ ہم کریں. گیدرنگ سے ایوائڈ کریں, ان چیزوں سے بچیں. پھر اللہ پہ توکل رکھیں کہ ہم نے اپنے طور پر کوششیں تھی وہ کر لی, اے اللہ اب تو ہماری حفاظت فرما, پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. قاری صاحب بے شک جو بھی گفتگو ہم نے کی ہے, جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی, ہر موضوع پر پروگرام سوچ سکتے ہیں, کئی گھنٹوں کے پروگرام سوچ سکتے ہیں. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ نے بتائیں سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو خاص بات جو آپ نے کہا, میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پروگرام کی جان جو الفاظ آپ نے کہے کہ اگر انسان خود کو سنبھال لے تو معاشرہ اپنے آپ سنبھل سکتا ہے. تو آخر میں میں چاہوں گا قاری صاحب کے منقبت کے 2-3 اشعار آپ پیش کریں, اور اس کے ساتھ کی یہ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا. ایک بار پھر تمام ناظرین کی جانب سے, بالخصوص NBC کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت نکالا. اللہ رب العزت اس ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہی دعا کرتے ہیں قاری صاحب کہ جو دینی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں, اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو زیادہ قوت عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, تاکہ آپ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ کرتے رہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. تو انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انور بھائی. یہ ہمارے لیے عزت کی بات نہیں حضرت, آپ کا آنا. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے بلکہ خاص موضوع پر, خاص موضوعات پر ہم ناظرین کے لیے ہم پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ. السلام علیکم. تو ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہے ایک ملاقات پروگرام میں قاری سید عبداللہ عطاری دامت برکاتہم عالیہ, جن سے ہم نے گفتگو کی ان کی ذاتی زندگی اور کس طرح وہ موشس آئے, اور یقیناً موجودہ حالات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی قاری صاحب نے بتائیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا. اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا اختتام کریں گے قاری صاحب کی خوشگوار آواز میں منقبت کے چند اشعار کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب. تیری لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں صوفی جمیل الرحمن قادری خلیفہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا یہ بڑا پیارا کلام ہے, مجھے بہت پسند ہے. منقبتوں میں یہ منقبت بہت زیادہ مجھے پسند ہے. اسی کے 1-2 شعر پیش کرتا ہوں آخر میں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی
دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور شعر دیکھیے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ گئے 70 مریدوں کے یہاں، ایک وقت میں مرشد سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔